بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش ناظرین، ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز تھی اور تاریخ میں یہ تابوت کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس میں تینوں مذاہب متفق ہے وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں کے سکون اور قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی میراث رہی۔ اسی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس صندوق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سکون و اطمینان حاصل ہوتا تھا، لہذا اس سکون کی وجہ سے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے جنت سے آپ اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اس صندوق کو اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا۔ اسی طرح یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، اسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ یہ عمارت قیمتی پتھروں سے بنائی گئی تھی جس میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کے تختیوں کی دیواریں تھی۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس سمجھتے تھے؟ اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، تورات کے تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنائے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ لڑتے تھے اور بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے، انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب کبھی کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت
پر ٹل جاتی تھی، اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیلیوں کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں کفر اور سرکشی کا دورہ ہو گیا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ لوگ طرح طرح کے بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، لہذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر آ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، لہذا انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں واپس آ گیا تو ان کا کھویا ہوا وقار واپس مل گیا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا ہے، اور ان سے ان کی نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور موسیٰ و ہارون کی نشانیاں ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان کی طرف قہر بن کے نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے آثار قدیمہ کے ماہر اس صندوق کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کے مختلف رائے ملتے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھا گیا جہاں آج بھی وہ موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں وہاں کے بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں، جس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جسے آج بھی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بہت سارے آرائے ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگر ہر ایک کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، اسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظہور فرمائیں گے اور اس تابوت
ताबूत के जरिए आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नजरियात सिर्फ कयास पर मबनी है। ये संदूक कहाँ है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर जाहिर होगा उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगा वो तमाम अक़वाम पर गालिब आ जाएगा। यहूदियों के बड़े बड़े रबी ये दावा करते हैं कि ताबूत सकीना थर्ड टेम्पल में मौजूद है और थर्ड टेम्पल की बुनियादें मस्जिद अक्सा में मौजूद है। लिहाजा दुनिया पे हुकूमत करने का यहूदियों का ये ख्वाब मस्जिद अल अक्सा को शहीद किए बिना नहीं हो सकता। माअज़ल्लाह। हालिया जंगे भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक संदूक में मौजूद तबर्रुकात के सदक़े में मस्जिद अल अक्सा और तमाम फलस्तीनियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।